بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز دنیا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کراچی میں بڑی بیٹھک سجی، لگتا ہے ایسا ہے کہ تمام تر سرگرمیوں کا مرکز اور محور اس وقت کراچی ہے۔ تمام بڑے کراچی میں جمع ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کراچی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری سے ملے، اس کے بعد رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ حکومت کو بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ساتھ ہی صدارتی نظام کے حوالے سے اٹھنے والی آوازوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ کسی طرح بھی ملک کا مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے کراچی کے مسائل سے آگاہی کا اور اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اس پر بھی آج ہم ایک اہم شخصیت سے بات کریں گے جو کراچی کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کس طریقے سے تجاویز دیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن ہم بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب آج پھر شہباز شریف صاحب، یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو اعلان کرتے رہے کہ زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ ہم پیسہ نکلوائیں گے۔ تو ذرا ان کی بڑھ کے سن لیتے ہیں، پھر آج کے اس ماحول کے اندر جو اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ زرداری اور اس کے ٹولے کو، علی بابا چالیس چوروں کو ہم بگائیں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہر بزرگ بھائی اور بہن کی زبان پر ہے کہ زرداری اس ملک کے اوپر بھاری۔ زرداری، میں آج اس عظیم مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کراچی کے عوام کو، کراچی کے عوام، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے عوام، 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بھائی کریں گے۔ آج میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر سے یو ٹرن لے لیا ہے اور زرداری صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور شاید پیسے دیں۔ 18 کروڑ سے میں 4 کروڑ کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا، 22 کروڑ 22 کروڑ ہو گئے اور دنیا کافی بدل گئی۔ دیکھیں بات سنیں، ایک میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آج اگر نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر ہیں اور نواز شریف صاحب کی پالیٹکس جو ہے اس میں تھوڑی سی دوبارہ جان بھرتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا صرف ایک بندہ ہے رسپانسبل، اور وہ ہے شہباز شریف۔ اگر شہباز شریف کی یہ پالیٹکس نہ ہوتی، ایک گھومنے گھمانے والی، تو نواز شریف صاحب اس وقت کوٹ لکھپت جیل کی کسی کوٹری میں بیٹھے ہوتے۔ اچھا، دیکھیں کل کا جو انسیڈنٹ ہے، اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ پاکستان میں انصاف کے معیارات بھی جو ہیں وہ اتنے مختلف ہیں۔ جس دن پاکستان سے نواز شریف صاحب نے اڑان بھری تھی، اس دن ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ پاکستان کی تمام اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور کریں، تو کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے چون چراں کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، جو عالمی قانون ہے، جو اقوام متحدہ کا قانون ہے، کہ ایک قیدی جو کانوکٹ قیدی ہے اس کو بہترین طبی سہولیات ملنی چاہیے، لیکن وہ اس کو جیل سے باہر لے جا کے سہولیات دینے کا قائل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل بھی جیل کی صورت بن جانا چاہیے اور وہاں اس کو اس کے قیدی کی حیثیت سے ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ آپ کرامویل ہاسپٹل اٹھا کر کوٹ لکھپت جیل لا سکتے ہیں، لیکن کوٹ لکھپت جیل کا قیدی کرامویل ہسپتال شفٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر شفٹ ہوگا تو آپ کی کسٹڈی میں شفٹ ہوگا۔ صحیح۔ پھر آپ ایک کنوکٹ کو پاکستان کے تمام لاء کے حساب سے کسی قسم کی بیل کی اجازت نہیں ہوتی، آپ اپنی ایک بھگت رہے ہیں سزا کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جیل کے قیدی کے بارے میں ایک طے ہے کہ اس کے بہت سارے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ معطل نہ ہو تو وہ جیل نہیں جا سکتا۔ ایک جیل کا قیدی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فریڈم آف ایکسپریشن کا حق حاصل ہے، مجھے تقریر کرنے دو، میں جلسہ کرنے دو، میں شام کو واپس آ جاؤں گا جلسے میں تقریر کر کے۔ مجھے فریڈم آف موومنٹ کا حق حاصل ہے، مجھے جم جانے دو باہر جا کے، یا مجھے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے دو۔ جو پیرول کا لاء ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بھی بہت محدود ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ بھی اعلان نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سیاسی پارٹی میں فریڈم آف ایسوسی ایشن کا حق نہیں، صرف اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی، کھانے پینے کا اور کپڑے پہننے کا وہ بنیادی ضروریات کا حق ہوتا ہے، باقی وہ جیل میں رہتا ہے، کیونکہ آئسولیشن اور اس کو دور کرنا، اس کو گریگیریسنس سے انسانوں سے علیحدہ کرنا، یہی اس کی سزا ہوتی۔ وہ آپ نے معطل کر دیے تمام کے تمام قوانین، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی، اور اس کے اندر آپ نے ایک باقاعدہ ایک پورے اس کے تحت، اور اس کے بعد وہ ایک اس کی مجھے سنم ماروی کا ایک گانا بڑا اچھا ہوا، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ چلانا چاہیے، حیران ہوا۔ عمران خان صاحب کی اس پریس کانفرنس کے پیچھے وہ گانا جو ہے نا، ہاں اس حسن پہ میں حیران ہوا، یہ حسن اتفاق ہے نا کہ آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ کے وہ سارے کے سارا پورا پاکستان کی مشینری آپ کے گرد گھوم جاتی ہے آپ کو بیمار دکھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ایک وہاں جا کے اس کو کہتی ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو علاج کرائیں، اور ہم ایک آدمی جو ہے، یہ شہباز شریف جو ہے، یہ اتنا قابل اعتبار آدمی ہے، یہ اتنا بھروسے والا آدمی ہے کہ آپ کو جب چاہیں گے لے کے آ جائے گا 5 منٹ کے اندر، بالکل صحیح، اور اتنا قابل بھروسے کا آدمی ہے کہ ہم اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 7 ارب روپیہ یہاں رکھ دے، یہ کتنے ارب تھا جو رکھنا تھا، جو مانگا تھا، کچھ پیسے مانگے تھے نا، ہاں جی، میرا خیال 11 ارب روپے، تو یہ ضمانت کے طور پہ رکھتے ہیں اکاؤنٹ سے، تو وہ بھی نہیں بھائی، یہ بندہ شکل و شریف آدمی لگتا ہے، اور عدالت لکھتی ہے کہ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کورٹ ہی کین، اور ایک ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں کہ جہاں آپ اپنی سیکورٹی بھی نہیں لگا سکتے، مثلا آپ جیل، کیونکہ ہی از اے قیدی، جیل کا پرزنر ہے، جیل کا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا کہ اس کو قیدی کو پکڑ کے لے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کے دوبارہ جب کیس کھلتے ہیں، صحیح، تو دوبارہ کیس کھلنے کے بعد بھی اس کے ساتھ بڑا شاندار برتاؤ ہوتا ہے، کل جو برتاؤ ہوا ہے وہ برتاؤ بڑا، اور جس طرح نواز شریف کی سیاست کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ شہباز شریف کی سیاست ہے، اچھا، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت وہ نواز شریف جو باہر گئے ہیں، انہوں نے وہ پوری منوربلٹی کیا، اور سننے کی خبر رہے ہے، اور یہ اس کے لیے بارے میں عمران خان صاحب کو خاص طور پہ کوشش ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا، اور ہم خراب کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، دو لوگ مل کے آ چکے ہوئے ہیں، اچھا، یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، کون تھا جو کچھ مخبر گئے ہیں، کچھ لوگ ملے ہیں جا کے، جو سعودی عرب کو بیسیکلی دیکھیں، نواز شریف کا مسئلہ تھا کہ قطر اور سعودی عرب میں بیلنس نہیں رکھ سکے تھے، قطر کی طرف زیادہ ٹلٹ ہو گیا تھا، بعد میں ہوا تھا، شروع میں وجہ تھا کہ سعودی عرب نے رہا کہانے میں کردار ادا کیا تھا قطر نے، ترکی نے، لبنان نہیں، پہلی والی میں، ہاں جی، تو قطر چاہتا تھا کہ انہوں نے پیلس بھی تیار کر لیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم سعودی عرب، ہم حرمین شریف، شاہ عبداللہ اس وقت، شاہ عبداللہ ہوتا تھا، پھر وہ سرور پیلس ہوتا، اب جو ہے وہ صورتحال جو ہے، اب مسئلہ سمجھ ہے کہ ان کو ایک محدود قسم کی آزادی ملی، لوگ پتہ ہے کیا باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیپل، اگر وہ پالیٹکس فیل ہو جائے گی، آپ مجھے یہ بتائیں، جس وقت تو وہ یہاں سے گئے تھے 2002 میں گئے ہیں، 2001 میں گئے ہیں نا، اس وقت نون لیگ کا کوئی بندہ نظر آتا تھا؟ نیور، 2002 کے الیکشن میں بندے نہیں تھے کھڑے کرنے کے لیے، 2008 میں کیا ہوا گیا تھا جب واپس آئے تھے، ایک دم گھونسلے پہ بیٹھنے لگ پڑے آگے، سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ پالیٹکس اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف ہے بھائی، کوئی موزے تنگ تو نہیں ہے، یا کوئی لینن تو نہیں ہے، یا آیت اللہ خمینی تو نہیں ہے کہ اس طرح کے جو انقلابی صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ، لیکن اور یہ صاحب ایک چیز تو دیکھیں نا، اب حالات اس طرح لوگ ہو گئے، آج شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں اور کتنا مجمع امڈ آیا منیر کے اندر فلانا، تو یہ کیا ہے؟ مریم کے پیچھے دیکھیں 12 کو میں کل اچھا خاصا استقبال ہوا، یہ کیا ہے کہ لوگ، یہ صرف عمران خان کی ذاتی خرابیاں، اچھا، عمران خان صاحب کے اپنی ڈیلیورنس عمران نہیں، خان کو کوئی شخص پاکستان میں شکست نہیں دے سکتا سوائے اس کے اپنے، کیونکہ اس وقت جس طرح کی اپوزیشن ہے، اس طرح کی اپوزیشن پاکستان میں قائد اعظم کو بھی نہیں جتنی ملی، مظبوط ہے اتنی کمزور ہے، قائد اعظم کی بھی بات نہیں مضبوط تھی، اس کا مقابلہ، اچھا، آپ کو پتا ہے حرار تھا، یہ تھا، اتنی مضبوط تو اپوزیشن کسی کو نہیں ملی، بھٹو کی اپوزیشن دیکھا کتنی سخت ہوتی تھی، بے نظیر کی اپوزیشن نواز شریف کتنا سخت، ویسے عمران خان صاحب کو اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں، ان کے اپنے وزراء ہی بیان دے کے پورا کر دیتے ہیں گزارا، وہ خود ہی انہوں نے، کوئی کہتا ہے کہ جناب وزراء اعلیٰ کیپیبل ہی نہیں ہے، کیپیبل ہوتے ہیں تو یہ کر فارسی دیتے کا ہیں، میں آپ کو محاورہ بولا، مجھے بہت اچھا لگا، میرے والد بہت پڑھتے تھے کہ اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدے،
اے میری ذات کی روشنی تو نے مجھے ہی آگ لگا دی. عمران خان کا بھی یہی ہے, روشنی ہے تبا تو برمن بلا. ساری وہ چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں سب کی سب. آج میں بزدار صاحب کی اس میں بریفنگ میں گیا تھا, میں چاہتا تھا آج اس پہ ڈسکس کروں. بڑی کمال بریفنگ تھی. اچھا, ویسے 2 سال میں انہوں نے کہا جی بڑے کامیابی سے ہم نے اس کا سفر طے کیا, ترقی کا. تو کوئی کامیابی آپ کو انہوں نے بتائی, کان میں بتائی ہو؟ نہیں کوئی نہیں. ساری رپورٹ میں نے پڑھی, 150 صفحے کی رپورٹ میں ساتھ اس میں کوئی- انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پلان کر لیا آئندہ اس پہ عمل کریں گے, ہم نے یہ پلان کر لیا آئندہ اس پہ عمل کریں گے, ہم نے یہ پلان کر لیا. 2 سال میں پلاننگ کرنے پالیسی کے لیے رپورٹ بنا لی. پلاننگ بہت اچھی ہو گئی. اچھا وہ سارا کچھ وہی ہے. ہاں. اچھا عمران خان صاحب کی جو کلاؤڈ ہے نا, یہ جو ٹھش ٹھش کلاؤڈ میں اس کو کہتا ہوتا ہوں, یہ جو پاور پوائنٹ کلاؤڈ, اچھا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کلاؤڈ, اس میں ہر اب اتنی بڑی رپورٹ ہے نا, ہر محکمہ لیتا ہے. سب سے پہلے محکمہ کی مشن سٹیٹمنٹ آئی ہوئی, او بھائی کیا ضرورت ہے. پھر اس کے کی آبجیکٹیوز آئے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے, اس میں انیشیٹیوز آئے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد 3 لائنیں آئی ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں, لیکن جو مجھے سب سے اچھی بات لگی, فیاض الحسن چوہان صاحب بریفنگ دے رہے تھے اس سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا وزیر اعلیٰ ہے کہ جس کے نہ پیچھے کمیشن مافیا چل رہا ہے, نہ پیچھے کوئی پوری چل رہا ہے, اور بڑا درویش منچ درویش تو ہیں. دیکھیں درویش تو ہیں. اچھا, آپ کو انہوں نے کیا بتایا اپنی کامیابی, سب سے بڑی کامیابی انہوں نے کیا قرار دیا کہ میری یہ بہت بڑی کامیابی ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سارا کچھ ہم نے طے کر لیا. اچھا, اب طے ہوا, طے بنا لیا سب. ہر ایک محکمے کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں نا سارا کچھ. اس میں انہوں نے وہ بھی کہا ہے اورنج ٹرین بھی ہم اکتوبر میں شروع کر رہے ہیں. اچھا, اب اکتوبر آ گئی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ یہ سفید ہاتھی ہے, قومی چونکہ مفاد کا مسئلہ ہے تو اس کا ہم اکتوبر میں شروع کر رہے ہیں. اتنے لنگر خانے ہیں جو پناہ گاہیں, لنگر خانے. مطلب آپ خود سوچیں کہ میں آرکیالوجی کا چونکہ میں ہیڈ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کلچر کا کہ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے اس میں, اب وہ جب جس دن قلعہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا گیا, آپ سوچیں کیا ہوگا. اچھا, بہت کچھ تھا, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. مجھ سے بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گے, میں نے کہا نہیں میں سوال کیا پوچھوں گا. لیکن صورتحال یہ ہے سر کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایلینز راج کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر, جن کو اس ملک کی زمین کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیا چاہتا ہے, اس ملک کی عوام کیا چاہتی ہے. چلے, لیکن آپ کی ساری گفتگو سے ایک امید تو مجھے ہو چلی ہے. میں پنجاب کے عوام کو خوشخبری بھی یہ دے سکتا ہوں کہ 2 سال میں کم از کم وہ روڈ میپ تیار کر لیا ہے جس پہ اگلے 3 سال میں عمل کر کے عوام کو خوشحالی. 40% میں تو روڈ میپ بنا ہے. اچھا, اگلے 40% میں خیر ٹینڈر ہوں گے. چلیں جی, اللہ کرے کچھ تو ہو. جیسے BRT جس نا آخری مہینے شروع ہوئی تھی نا, ہو تو گئی نا, ہو گئی, شراب بن گئی. ہاں, ہو تو گئی, کریڈٹ تو جاتا ہے نا. اور ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا دوسرے ہی ہفتے, بسیں آپس میں ٹکرا گئی, آگ لگ گئی. اللہ تعالیٰ خیر. چلیں جی, اور یہ صاحب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں, اسی اچھی خوشخبری کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ذکر کریں گے کراچی کی صورتحال. جی ناظرین, حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم جو گزشتہ 2 دن سے کراچی کے ایشوز کے حوالے سے, کراچی کے شہری جن مسائل سے دوچار ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ممتاز رہنماؤں سے پوچھ رہے ہیں, ماہرین سے بات کر رہے ہیں. آج بھی ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی, اور یہ سب آج ساری قیادت جو ہے وہ کراچی میں. آرمی چیف نے بھی ملاقاتیں کی ہیں تاجروں سے, شہباز شریف صاحب بھی خیر وہ سیاسی ایجنڈے پہ وہاں پہ گئے ہوں گے, آصف زرداری صاحب بھی سے ملاقات کی ہے, لیکن آج پورے شہر کا انہوں نے راؤنڈ کیا اور جو متاثرین کے پاس گئے ہیں ان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. لوگ بھی ان کے پاس پہنچے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ان مسائل کا ادراک کرتے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نالوں پہ گری جو بنائی گئی تجاوزات ختم کرو, پہلے سب آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. صاحب کہ میں نے جو گزشتہ 20-25 دن میں مطالعہ کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کراچی وہ واحد شہر ہے پاکستان کا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا ہے آن دا بکس, کتابوں, بہت زیادہ. اتنی رپورٹس ہیں, اتنی تفصیلی رپورٹس ہیں, کیسے کیا جا سکتا ہے, کہاں سے کیا جا سکتا ہے, اتنے ماسٹر پلانز لوگوں نے بنائے ہوئے, محنت کی ہوئی ہے. چلیں یہ ماسٹر پلانز پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. ہمارے ساتھ کراچی کے ممتاز بزنس مین ہیں, تاجر رہنما ہیں جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام.
अकील भाई, हम 2 दिन से कराची के मसाइल का रोना रो रहे हैं, हम इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने आपको भी इसी सिलसिले में दावत दी है, आप भी ज़ाहिर है एक बड़ा आपका किरदार है कराची के हवाले से, नाम है। आपके नज़दीक ये कराची जो इस हाल को पहुंचा है, पहले मुख्तसर हमें बता दीजिएगा, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, कराची की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी नहीं है। ये आप समझ ले कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, कराची कैपिटल ऑफ पाकिस्तान था। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि कैपिटल जब यहाँ से गया तो ये एक वजह थी, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी में सारे पूरे पाकिस्तान के लोग बसते हैं। इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ थोड़ा सा तासुब में लोग चले गए थे। कभी हम सुनते थे सिंधी मुहाजिर, कभी हम सुनते थे पठान मुहाजिर, तो ये रिफ्ट काफी शुरू हो गई। हालांकि कराची काफी बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत आगे जा था, तो ये सारे इशू कराची को पीछे लेके चले गए। पहले ये आप देखें कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान इलेक्शन जीतती थी, इसके बाद एमक्यूएम आ गई। अब एमक्यूएम के बाद आपने देखा पीटीआई काफी अक्सरियत से इलेक्शन जीती है। लेकिन लोग कराची में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन उसको अपना होम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क। अकील भाई, ये तो सियासी सतह पे की वजह से यहाँ जी अकील भाई, ये तो सियासी सूरत हाल है, इसमें हम डिस्कस करते रहते हैं। मसला सारा इस वक्त आपको बुलाने का मकसद सिर्फ एक ये है कि मैं कराची की गुज़श्ता दिनों 3 दिन हमने प्रोग्राम किए हैं। कराची को ठीक करने के लिए इतना काम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुआ है। वर्ल्ड बैंक की इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इसमें मास्टर प्लान सारा कुछ हर चीज मौजूद है, लोगों ने बनाई रिपोर्टें, यास्मीन लाही साहब की किताब मौजूद है और बहुत सारे लोगों की किताब मौजूद है। हमारे पास एक मॉडल है और वो मॉडल सियालकोट का है कि जहां पर ये आपस में रिफ्ट थी, पीपल पार्टी भी थी, बाकी भी लोग भी थे, सबने उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जो ताजर बरादरी है हम इसको ओन कर लेते हैं। उन्होंने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया, एयरलाइन बना रहे, एयरलाइन अब आ गई, उन्होंने सारी सड़कें खुद बनाई, खुद मेंटेन की। कराची का अकील भाई एक और मसला जो सबसे कल भी हमने इस पे डिस्कस किया कि कराची में जो प्रॉपर्टी टैक्स का लेवल है वो ये है कि वो बॉम्बे शहर में अगर $370 मिलियन इकट्ठा होता है तो कराची में जो है वो 9 मिलियन भी नहीं होता। हम सारे का सारा रिलाय कर रहे हैं बंदरगाह पे। मैं आप चूंकि एक लीडिंग बंदे हैं, क्या ऐसा एक ग्रुप बन सकता है कि जो कराची की ओनरशिप ले खुद और बाकी सियासतदानों को पीछे छोड़ दे? मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छी बात की। सियालकोट वालों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सियालकोट बहुत छोटी जगह है, ठीक है। कराची बहुत बड़ा है, कराची की पोर्ट बहुत बड़ी पोर्ट है और यहाँ आप ये समझे कि पूरे पाकिस्तान का कार्गो यहीं से जाता है और पूरा कार्गो बाई रोड जाता है। पहले ये कार्गो जाता था बाई ट्रेन, हमारी कार्गो ट्रेन हमने खत्म कर दी है और जाहिर बात है कि जब आप कार्गो ट्रेन नहीं चलाएंगे और बाय रोड जाएंगे तो वो रोड कभी भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लोड इन रोडों को उठा ही नहीं सकती। और ये आप देखें कि बार बार हमें काम करने पड़ते हैं। नेमतुल्ला साहब ने काम किया, फिर मुस्तफा कमाल साहब आए, फिर ये जो आपने एक बात की ना, म्युनिसिपैलिटी का बजट जो है बॉम्बे का वो 2600 अरब रुपए है, जो पाकिस्तानी रुपये में मैं काउंट करूं तो। और कराची म्युनिसिपैलिटी का बजट मेरा नहीं ख्याल है कि 26 क्या 50-100 अरब से ज्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है और इसको अगर हम ठीक करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात बहुत बड़े हैं। ठीक है, कोई भी सूबा नहीं चाहता कि वफाक को सपोर्ट करे, वफाक नहीं चाहती सूबे को सपोर्ट करे। ये इशू हमारे साथ चलते आ रहे हैं और ये हमें वो विरासत में मिलते रहे। और सबसे बड़ी बदकिस्मती कराची की ये थी कि पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो कराची ने कभी भी उनको वोट नहीं दिया, तो उनकी हुकूमत कराची में होती नहीं थी। एमक्यूएम होती थी या जमात इस्लामी होती थी या जमीयत उलमा पाकिस्तान होती थी। अब पहली दफा वफाक को पहली दफा कराची ने वोट दिया है। अब वफाक की यहाँ हुकूमत नहीं है और इनके आपस में इख्तिलाफात हैं, तो इसकी वजह से मसाइल में गिरा रहता है कराची। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कराची के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर सियालकोट के लोग अपनी इस सिटी को ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अच्छा काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती।
اور کوئی روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم جب لوگوں میں جائیں گے تو لوگ ہمارے پرپوزل کو ایکسپٹ کریں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق سے یا صوبے سے ہمیں پیسے نہیں ملتے, اور ظاہری بات ہے وفاق کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ساری ذمہ داری صوبائی حکومت پہ جاتی ہے. 28ویں ترمیم کے بعد صوبے کے وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب صوبے کے جو وسائل میں جو ان کے پاس پیسہ آتا ہے, وہ پیسہ اگر کراچی کے حساب سے کراچی کے اوپر خرچ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے ایشو ریزالو ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کب تک ہم یہ سوچیں گے. اب آپ کی بات کو میں آگے لے جاتا ہوں کہ اگر سیالکوٹ کے بزنس مین اپنا کام اپنے ہاتھ میں لے کے کر سکتے ہیں تو کراچی تو بہت بزنس ہب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا ٹیکس ہم دیتے ہیں. عقیل بھائی دیکھیں نا, آپ ایک بڑی کیسے کہتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم کا لگائیں, بیریا ٹاؤن ہے, لوگ اس کی ڈیولپمنٹ چارجز بھی دیتے ہیں, لوگ اس کی مینٹنس چارجز بھی دیتے ہیں, لوگ ہر جو ٹیکس مانگے واٹر چارجز بھی دیتے ہیں, وہ بجلی دے وہ بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے پیسے ہمارے اوپر ہی خرچ ہوں گے تو لوگ تو خوشی سے دینے کو تیار ہیں. یہ کیفیت کراچی میں کیسے پیدا سکتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو نہیں کرے گی, یہ آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا. دیکھیں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ہم کافی سالوں سال سے ٹرسٹ کرتے آئے ہیں اور وہ کبھی ہوا نہیں ہے. اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب کراچی کی بزنس کمیونٹی کو ملنا پڑے گا, ایک ہونا پڑے گا, اور اپنا کام ہم اپنے ہاتھ سے اب کریں. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم اپنے ہاتھ سے کراچی کو بہتر کر لیں گے, ہم یہاں ٹرانسپورٹ بھی لا سکتے ہیں, ہم سرکولر ریلوے بھی لا سکتے ہیں, ہم کارگو ٹرین بھی چلا سکتے ہیں. یہ بھی تو بزنس ہے نا کہ الیکٹرک کو بھی ہم دیکھیں. گورنمنٹ نے سب سے پہلے کراچی کے بزنس مینوں کو آفر کیا تھا کہ الیکٹرک, ہماری بزنس کمیونٹی بھاگ گئی. اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک اسٹیج پہ سوئی ساؤدرن گیس کو بھی آفر کیا تھا, اس کے پہلے حبیب بیگ بھی گورنمنٹ نے آفر کی تھی. تو ہم کراچی کے 50 یا 25 لوگوں کو مل کے ان اداروں کو ٹیک اوور کرنے کی کیپیسٹی سب میں ہے. سارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اور کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ اس کے لیے نہیں چاہیے. اگر 5% حصہ بھی ڈال دیں اور 20 لوگ اسٹیک ہولڈر بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم بڑے سے بڑے مسائل کو بھی صحیح کر سکتے ہیں. کیونکہ اب ہمیں گورنمنٹ کے اوپر 100% ریلائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنا کام اب خود بھی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمارے گھر میں باہر کچرا پڑا ہے تو ہم ویٹ نہیں کرتے کہ باہر کس سے آ کے کوئی اس کو صاف کرے. ہمارے اپنے لوگ اس کو صاف کرتے ہیں, کیونکہ گھر کے آگے کچرا پڑا ہوتا ہے تو ہمیں وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے, تو ہم اس کا علاج تو کرتے ہیں. تو اب ہمیں کراچی کو اسی طرح ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ اگر اس دفعہ تو خیر مجھے امید ہے کہ سارے لوگ وری ہیں, کیونکہ کراچی میں کافی تباہی ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون پرائم منسٹر صاحب بھی کافی پریشان ہے, چیف منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے, ایون آرمی چیف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ کراچی کے یہ مسائل ختم ہوں. کیونکہ کراچی بزنس ہب ہے, یہاں لوگ بزنس کریں, ان کے مسائل کم ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید مجھے ہے کہ اس دفعہ کام ہوگا. لیکن اگر نہ ہونے کی صورت میں جو آپ نے کہا ہے سیالکوٹ والا ماڈل لے کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے مسئلے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلی جب نعمت اللہ صاحب آئے تھے تو شروع میں ان کو فنڈ مل نہیں رہا تھا, تو ہم نے 4-5 بزنس مینوں نے مل کے جو آپ کے ایئرپورٹ سے آگے کی روڈ ہے, اس زمانے میں کوئی اس کی کوسٹ آتی تھی 12 کروڑ روپے, تو یہ سب ہم نے اپنے پاکٹ سے نکال کے دیے تھے اور وہ کام اسٹارٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وفاق نے زبردست سپورٹ کیا, بہت بڑے فنڈ ملے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں اچھے کام ہوئے, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی بہت اچھے کام ہوئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری سیوریج اور پانی کی لائنیں ساتھ جاتی تھی. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کر دیا کہ پانی اور سیوریج کو الگ الگ کر دیا, رائٹ اور لیفٹ میں تبدیل کر دیا, جس کی وجہ سے پچھلے کوئی 7-8 سال تو ہمارے بہت اچھے نکلے. لیکن ظاہری بات ہے سٹی بہت بڑی ہے, اس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے ضرورت اس لیے مسائل کریٹ ہو گئے, تو بعد میں صوبے کی اور لوکل گورنمنٹ کی ایشو بڑھتے چلے گئے, اختلافات بڑھتے چلے گئے. ان اختلافات کی وجہ سے ہم نے کافی سفر کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب مل کے بیٹھے اور کراچی کے مسئلے کا حل نکالے. اگر ان کے پاس نہیں ہے حل تو ہم بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو آگے لائے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اگر کراچی واٹر بورڈ کو ہم ٹیک اوور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہتر ریزلٹ دے سکتے ہیں.
अगर हम गैस कंपनी को टेक ओवर करें उसके बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, हम अगर इलेक्ट्रिक कंपनी को टेक ओवर करें तो हम उससे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, और ये सारे बिजनेस हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इसको फर्दर आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि कराची अब बहुत फैल चुका है। अगर इसमें कोताही होगी तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इस दफा हम चांस ले लेते हैं, अगले 6 महीने हम देखते हैं, जो हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक्टिविटीज जनरेट होगी और जितने कराची के मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इस दफा वाकई लोग सीरियस हैं, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, इवन कोर कमांडर साहब, डीजी रेंजर साहब, ये सभी एक्टिव है और हर आदमी की ख्वाहिश है कि कराची मसाइल से निकले, ताकि यहाँ के लोग काम पे फोकस करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों को रोजगार दें, बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाएं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, पाकिस्तान के। और क्योंकि इस दफा आप ये देखें कि पहले की निस्बत पाकिस्तान बहुत चेंज हुआ है। आप ये देखें अफगानिस्तान में पीस हुआ है, इसके बेनिफिशियरी हम होंगे। आप देखें कि बलूचिस्तान में पीस हुआ, उसके बेनिफिशियरी हम होंगे। आप ये देखें कि दुनिया अब इंडिया के साथ नहीं खड़ी, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें हमेशा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आजकल भी आपने देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान कोविड में बच गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी ज्यादा सफर नहीं की जितनी इंडिया ने की है। तो उनके दिमाग में ये है, वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी फोर्सेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद अपने काम करें, ताकि हमारी फोर्सेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बारिश होती है, उनको आना पड़ता है, छोटे छोटे मसाइल होते हैं तो उनको आना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि बाकी इदारे सारे फेल हो जाते हैं, काम करते नहीं है, और उसके बाद ब्लेमबाजी शुरू हो जाती है। सैलानी है, ये भी तो दस्तों बाजू बनी है ना, अगर ये ना होती तो कौन इनका पुसाने वाला मैं होता? कहता हूं कि नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। कराची में दावत इस्लामी, सैलानी, बैतुल सलाम वाले, मौलाना सत्तार साहब, ये जो काम करते हैं, ये अनबिलीवेबल काम है, अनबिलीवेबल। ये किसी की सोच भी नहीं है। ये WC है, फिर आपका डॉक्टर बाड़ी साहब हमारे हैं, माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी खिदमत है। फैसल एदी है, चीपा है, डॉक्टर अदीब रिजवी है। मैं समझता हूँ इंसान के रूप में ये सारे फरिश्ते हैं। इन्होंने इस कराची को काफी बचाया हुआ है, और ये लोगों की सच्ची में ये अगर वकील भाई, अगर ये जो कोर ग्रुप है आपका NGOs का, ये और बिजनेसमैन अगर इकट्ठे हो जाए, मिल जाएं, यानी आपको इतनी बड़ी मैन पावर भी मिल जाएगी इनकी, और आपका सरमाया हो, तो कराची तो जन्नत बन सकता है। बहुत अच्छी तजवीज। मैं समझता हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये जरूरत है, और ये आने वाले दिनों में हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर अगले 6 महीने मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह गवर्नमेंट कीन है, जिस तरह लोग फोकस हुए हैं, जिस तरह आर्मी चीफ 2 दिन से यहाँ विजिट कर रहे हैं, और छोटी छोटी बातों को भी वो गवर्नमेंट से बातचीत करके मसले को हल करवाना चाहते हैं, तो उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आए और इस कराची के लिए आप कुछ करें। नहीं कर सकते तो आप हमें बताएं, हम लोग आगे आते हैं, हम सब मिलकर ये मसले मसाइल हल कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सीवरेज कोई नुकसान का बिजनेस है, इसमें भी गवर्नमेंट चाहे तो पैसे बना सकती है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जाया कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को भी हम जाया कर रहे हैं। हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं, हम ये वाटर के जो जमीन के अंदर जाया होता है उसको बचा सकते हैं, जो टैंकर की सूरत में पानी जाया होता है उसको बचा सकते हैं। तो और सर्कुलर रेलवे को हम ला सकते हैं। कराची 200 किलोमीटर पे फैला हुआ है। अब 200 किलोमीटर पे, पहले ये कराची 40 किलोमीटर पे होता था। तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा, और कराची की पॉपुलेशन के बारे में सही फिगर आने चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन के हवाले से कराची में बड़ा फर्क होता है। पब्लिक से अगर बात करो तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम 2.5 करोड़ से कम हैं, और लेकिन अगर हम सेंसस के रिजल्ट उठाते हैं तो 1.5 और 1.25 करोड़ के बीच में आते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जिसमें हम गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। चलो जी, अल्लाह करे इन प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर लें सारे मिल बैठ के। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कराची पहुंचने वाले हैं, और आप भी उनको तजावीज़ ये पहुंचाइएगा जो आज प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस हुई हैं। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत और चीन के दरमियान पैदा होने वाले नए तनाव।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान नया तनाव पैदा हुआ है और भारत ने ये दावा किया है कि लद्दाख के 1000 मीटर के इलाके पे जो इलाका है उस पर चीन का कब्जा है, जबकि चीनी वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद की है। तनाव क्यों पैदा हुआ ताज़ा? और ये साहब बार बार ये खबरें आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की साइड के ऊपर जो है मामला चल रहे हैं। चीन ने भी अपना फौजी साजो सामान वहाँ पहुँचाया है, कोई बड़ी जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। देखिए, इस पर बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हुए हैं कि लेट हो गई जरा। नहीं, लेट नहीं हुई। अच्छा, वो असल मसला ये है कि जिस दिन आप अपनी फाइनल उस पर चाइना निकलेगा ना, उसी दिन उन्होंने फिर दोबारा जंग शुरू करनी है। और मसला सर ये है कि फिजिकली सिर्फ एक ही रास्ता है सी पैक को रोकने का, और वो है पेंगोंग लेक। अच्छा, पेंगोंग लेक जो है ये उस इलाके के अंदर लद्दाख के ऊपर है। 3 महीने से चीन जो है और अपना इंडिया के दरमियान सफारती गुफ्तगू शुरू हो रही है कि जो हमारी पहली लड़ाई थी ना, उस लड़ाई में जो आप बंदे लेके गए हो उनको वापस ले जाओ। और उसमें छोटी छोटी झड़पें भी होती रही हैं। अब हुआ ये है कि वो जो उस पेंगोंग लेक के साथ जो एक सड़क है, तो जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि 62 में चाइना ने वहाँ बनानी शुरू की थी, और चाइना को उस वक्त से प्लान था। आपको याद है, गवादर को नया इशू नहीं है चाइना के लिए, बहुत पुराना है। और गवादर सिर्फ चीन का मसला नहीं है, गवादर जो है ये रूस का भी मसला था। सही। गर्म पानी तक आने के लिए कराची को नहीं लेते थे, वो गवादर को लेते थे, क्योंकि गवादर मोर नियर टू द मार्केट प्लेस। तो 29 और 30 की दरमियानी रात को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब जो हैं वो चाइनीज फौजी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर उनकी एक पोस्ट थी इंडिया की, लखौक पोस्ट, वहाँ से लखौक पोस्ट के इस का नाम है, वहाँ से उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है उस पर कब्जा कर लिया। और उस जो चाइनीज जो थे, जो इंडियन जो थे, वो लेक के आसपास इस तरफ आ गए थे, उसके अपना शुमाली किनारे की तरफ, उसको धकेल के उन्होंने जनूबी किनारे पर भेज दिया। अब इस वक्त लेक के एक तरफ चाइनीज बैठे हुए हैं और दूसरे उस तरफ। उसका फायदा ये होता है कि जब आप लेक के इस तरफ बैठे हो तो ये बीच का पूरा इलाका जो कि ये जो है खुंजराब से आगे सड़क जो जाती है वो सेफ हो जाता है। क्योंकि अगर आप लेक के उस तरफ हो तो आप गोला आएगा तो इस तरफ भी गिरेगा तो आपकी ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो कोशिश है ये जमीन के ऊपर उनको इंटेंगल करने की कोशिश है। चाइना दूसरी तरफ से सिलगुरी में, और उन्होंने नेपाल को भी उठाया हुआ है। सही। हम किसी न किसी वॉर के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हुए हैं सर, ये पाकिस्तान को अंदाजा है, क्योंकि इंडिया के लिए अब चाइना के साथ मुकाबला करना अब आसान नहीं है। इसलिए कि इस वक्त भी आज तक, मतलब गुज़श्ता अगर 100 साल की तारीख देखें तो सबसे बड़ी जो फौज है वो बेसिकली रूस की रही है। 9 लाख फौज ना अमेरिका की कभी रही है ना किसी और की रही है, और उसके बाद जो फौज थी वो चीन की थी। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की 2 बड़ी ताकतवर और उस तरह की फौजें बन चुकी हुई हैं। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट जोन इतने हैं कि इंडिया की फौज लड़ने वाली सलाहियत नहीं रखती उस पूरे इलाके के अंदर। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए। चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए? तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा और कौन मोदी को कहेगा? और चीन में कौन सा तुमने वहां जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है? पाकिस्तान में तो कहेंगे जी कटास राज है, वहां लड़ो फलाना है, सिंध भी हमारा था, ये भी था। और हालत यह है कि वो जो क्या है, वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसको तराने में क्यों शामिल करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही। यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हो, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब वंदे मातरम के साथ जो तराना आता। तो इस वक्त जो है अमेरिका समुंदर में बैठा हुआ है, ये यहां पर बैठे हुए हैं और सीपैक का काम हो रहा है। तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एबटाबाद की जो टनल बनी है
اٹس مارولس. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے, اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز, پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں, اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہوگا, ہائی کلاس کا کام ہے جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی, اور سب سے بڑی بات جو عقیل کریم ڈیڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا, کایا بدل جائے گی, کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے, اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور چائنیز کا ریلوے سسٹم جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنیز اس وقت یورپ کے تمام ممالک چین کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سسٹم ریل کا بلٹ اپ کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یورپ کی ریلیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں, ان کا سسٹم پرانا ہو چکا ہوا ہے, انہوں نے اس طرح کی صورتحال نہیں رہی. چائنا کی جو بیجنگ کی میٹرو ہے, میں نے اس میں ٹریول کیا ہوا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت وہ کوئی نہیں ہے. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے کانفلکٹ زون اتنے ہیں کہ انڈیا کی فوج لڑنے والی صلاحیت نہیں رکھتی اس پورے علاقے کے اندر. مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے, ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے, ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے, ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے. چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا, چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا, اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے, وہاں لڑو فلانا ہے, سندھ بھی ہمارا تھا, یہ بھی تھا. اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے, وہ جو ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے, سندھ کا لفظ شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں, سندھ رہے گا اس کے اندر. یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں, آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ جو ترانہ آتا ہے. تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے, تیزی سے ہو رہا ہے. آپ جو ٹنل آپ دیکھیں, میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, ایبٹ آباد کی جو ٹنل بنی ہے, اٹس مارولس. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے, اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز, پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں, اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہوگا, ہائی کلاس کا کام ہے جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی, اور سب سے بڑی بات جو عقیل کریم ڈیڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا, کایا بدل جائے گی, کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے, اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب لڑائی جو ہے نا انڈیا نے ہمارے ساتھ بھی کرنی ہے, اچھا, اور چین سے بھی لتر پھینٹی بھی کھانی ہے, دونوں بدل کھانی. چلو جی, اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.